ویلکم بیک۔ خبروں کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ابوظہبی کے ولی عہد کی پاکستان کے لیے خدمات کا اعتراف۔ شہزادہ شیخ خالد بن محمد بن زاہد ال نہیان کو ایوان صدر میں تقریب کے دوران نشان پاکستان ایوارڈ عطا کر دیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے انہیں نشان پاکستان کے اعزاز سے نوازا۔ ابوظہبی کے ولی عہد کو پاکستان کی حمایت پر نشان پاکستان کا اعزاز دیا گیا۔ سرمایہ کاری کے شعبے میں تعاون کے فروغ کے لیے بھی انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ ولی عہد کے ہمراہ ابوظہبی کے وزراء، دیگر اعلی حکام اور کاروباری شخصیات بھی پاکستان پہنچی ہیں۔ وزیر اعظم، صدر مملکت، وفاقی وزراء سمیت دیگر اعلی شخصیات نے معزز مہمان کا ریڈ کارپیٹ استقبال کیا۔ بچوں نے گلدستے پیش کیے۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد زاہد ال نہیان کے اسلام آباد پہنچنے پر صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زاہد ال نہیان کو گلدستے پیش کیے گئے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور آصفہ بھٹو سمیت دیگر اس موقع پر موجود تھے۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زاہد ال نہیان کے ہمراہ اعلیٰ سطح کا وفد بھی اسلام آباد پہنچا۔ وفد میں وزراء، اعلیٰ حکام سمیت کاروباری شخصیات شامل ہیں۔ ابوظہبی کے ولی عہد اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گئے، جہاں انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے قومی ترانے بھی بجائے گئے۔ ابوظہبی کے ولی عہد کے ایوان صدر بھی آمد ہوئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے معزز مہمان کا مرکزی دروازے پر پرتپاک استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، خاتون اول آصفہ بھٹو، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی موجود تھے۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد زاہد ال نہیان کے دورہ پاکستان میں متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدے کیے گئے ہیں۔ پاکستان اور یو اے ای کے درمیان کان کنی کے شعبے میں تعاون کا معاہدہ کیا گیا۔ ریلوے کے شعبے میں 2 مفاہمتی یادداشتوں، انفراسٹرکچر کے شعبے میں سرمایہ کاری کی دستاویزات کا تبادلہ کیا گیا۔ تقریب میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی شریک تھے۔ وفاقی کابینہ میں شامل ہونے والے مزید نئے وزراء نے حلف اٹھا لیا۔ ایوان صدر میں نئے وفاقی وزراء کی حلف برداری کی تقریب ہوئی، جہاں صدر مملکت آصف علی زرداری نے نئے وفاقی وزراء سے حلف لیا۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر وفاقی وزراء موجود تھے۔ وفاقی کابینہ سے مزید 13 وزراء اور 11 وزرائے مملکت کی شمولیت ہوئی ہے، جس کے بعد وفاقی کابینہ کی مجموعی تعداد 31 ہو گئی۔ حلف اٹھانے والے وفاقی وزراء میں حلیف عباسی، معین وٹو، مصطفیٰ کمال، سردار یوسف، علی پرویز، شزا فاطمہ، جنید انور، خالد مکسی، پیر عمران شاہ، اورنگزیب کھچی، رانا مبشر، رضا حیات حراج شامل ہیں۔ حلف اٹھانے والے وزرائے مملکت میں ملک رشید، ارمغان سبحانی، طلال چودھری، کینل داس، رحمان کانجو، بلال کیانی، مختار بھرت، شزدرا منصب، انور چودھری، وجیہہ قمر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کے 3 مشیروں توقیر شاہ، پرویز خٹک اور محمد علی نے بھی حلف اٹھایا۔ کچھ بات کریں گے مصطفیٰ عامر قتل کیس کے حوالے سے، جس کے لیے تفتیشی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ آئی جی ڈی سی اے مقدس حیدر ٹیم کے سربراہ مقرر کر دیے گئے ہیں۔ ایس ایس پی عرفان بہادر، ایس ایس پی انیل حیدر دیگر ممبران میں شامل ہیں۔ ایس ایس پی کیسر خان، ایس پی علینا راجپر، ایس ایس پی اظہر جاوید ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ خصوصی ٹیم گرفتار ملزم ارمغان کے حوالے سے تفتیش کرے گی۔ ملزم ارمغان کے دیگر ساتھیوں اور ان کے دوستوں کے حوالے سے چھان بین کی جائے گی۔ منشیات فروشی میں ملوث افراد کی شناخت اور گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو نے خصوصی ٹیم تشکیل دی ہے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے گواہ غلام مصطفیٰ نے ملزم ارمغان اور شراز کو شناخت کر لیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں مصطفیٰ عامر قتل کیس کی سماعت ہوئی۔ دوران سماعت گواہ غلام مصطفیٰ نے بیان دیتے ہوئے کہا، جو واقعہ پیش آیا ہم نے پولیس کو سچ بتا دیا تھا۔ پولیس اسی رات ہمیں بنگلے پر لے کر گئی تھی۔ گواہ کے مطابق ہم نے پولیس کو خون کے نشانات بھی دکھائے۔ پولیس ہمیں اس رات تھانے لے کر گئی اور موبائل نمبر لے کر چھوڑ دیا گیا۔ پھر بعد میں پولیس نے ہمیں فون کر کے بلایا تھا۔ عدالت نے گواہ سے استفسار کیا کہ دیکھو ملزمان یہاں موجود
موجود ہیں۔ اس موقع پر گواہ نے ملزمان ارمغان خان اور شیراز کو شناخت کیا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت میں گواہ غلام مصطفیٰ کا بیان بھی مکمل کر لیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے مصطفیٰ عامر اغوا اور قتل کیس میں گرفتار ملزمان ارمغان خان قریشی کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 5 روز کی توسیع کر دی۔ دیگر خبریں بلٹن کا حصہ بناتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر حسن اقبال کا کہنا ہے کہ پاکستان کو سیاسی نہیں بلکہ معاشی لانگ مارچ کی سخت ضرورت ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی قومی مجرم ہیں، انہیں ہٹا کر ایماندار قیادت سامنے لائی جائے۔ اپوزیشن پاکستان کی ترقی کی وجہ سے پریشان ہے، حالات اب یہ ہو گئے ہیں کہ اپوزیشن خالی کرسیوں کے ساتھ کانفرنس کر رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے لندن سے ملنے والا چوری کا پیسہ اسی چور کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ساری پی ٹی آئی کی ایک ہی امید ہے کہ شاید امریکہ مائی باپ بن کر نجات دلائے۔ یہ تو لطیفہ ہے کہ امریکہ بانی پی ٹی آئی کو رہائی دلائے گا، پھر بانی پی ٹی آئی رہا ہو کر پاکستان کو امریکہ کی غلامی سے رہائی دلائیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی کانفرنس کامیاب ہو گئی ہے، وکلا کی نااہلی نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس سسٹم پر کون لوگ قابض ہیں۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا، عدلیہ کی آزادی اور رول آف لا ہونا چاہیے۔ مشورہ دیا تھا کہ کے پی ہاؤس میں کانفرنس کر لیں، لیکن کمیٹی کا فیصلہ تھا کہ کانفرنس اسلام آباد میں ہی کی جائے۔ انقلاب کی بات نہیں ہے، عوام کی آواز اٹھانی چاہیے اور وہ اٹھ چکی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے یہ بھی کہا کہ حکومت میں بیٹھے لوگوں کی عوام میں کوئی مقبولیت نہیں ہے۔ آئی ای پی کی جانب سے ٹیکنل سیمینار کا انعقاد لاہور کے نجی ہوٹل میں منعقد کیا گیا۔ سیمینار میں چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر شاہد حیدر، چیئرمین لیسکو بورڈ اور وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی نے بھی بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ مزید جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نواز بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ آئی ای پی کی جانب سے آج نجی ہوٹل میں ٹیکنیکل سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر شاہد حیدر، چیئرمین لیسکو بورڈ عامر ضیاء اور ممبر بورڈ طاہر بشیر چیمہ نے بطور خصوصی اسپیکر شرکت کی۔ اس تقریب میں وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، انڈسٹری اور توانائی کو بھی مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیا گیا۔ انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کے شعبہ سے وابستہ کئی ممتاز شخصیات نے بھی شرکت کی۔ سیمینار میں شریک خصوصی مہمانوں نے NTN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ کوشش کی ہے کہ یہ جو ہمارا IPP کا مسئلہ ہے اس کو قوم کے سامنے لایا جائے اور قوم کو سمجھایا جائے کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور اس کے جو بھی اثرات ہیں ان سے آگاہی کی جائے اور اس کے لیے حل ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے۔ تو ظاہر ہے یہ ایک پہلا سیشن اس قسم کا ہوا ہے، اس کے بعد ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس قسم کے اور سیشنز سامنے لاتے رہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ ایک کرنٹ یعنی کہ اس وقت سب سے سیریس ایشو ہے، تو اس پہ انسٹیٹیوشن آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرز پاکستان نے مناسب سمجھا کہ پاکستان کے تمام تر ایکسپرٹس، اس کے بعد خرم دستگیر خان صاحب جو فارمر منسٹر رہے ہیں پاور ڈوین کے، وہ اور پلاننگ یعنی کہ احسن اقبال صاحب، انہیں بلایا اور ہم نے 300 سے اوپر جو سینئر پروفیشنلز ہیں انہیں بلایا ہوا تھا۔ سیمینار میں توانائی کے جدید ذرائع کا مؤثر استعمال، الیکٹریکل انجینئر کا کردار، جدید ٹیکنالوجیز اور ان کی اپلیکیشنز، انجینئرنگ اور انڈسٹری سے وابستہ شعبے پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، انڈسٹریل اور توانائی کا مزید کہنا تھا کہ ایسے سیمینار منعقد کرنے سے انجینئرنگ اور انڈسٹری سے وابستہ افراد جدید ٹیکنالوجی اور ان کے عملی استعمال پر تبادلہ خیال کر سکیں گے۔ کیمرہ مین کامل شہزاد کے ساتھ نواز بھٹی، NTN نیوز لاہور۔ خبر دیں آپ کو کہ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت لوگوں کو ہر ممکن حد تک ریلیف فراہم کرے گی۔ صوبائی حکومت سندھ کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ صوبائی کابینہ نے آج کے اجلاس میں اہم فیصلے کیے۔ شرجیل میمن نے کہا کہ سندھ حکومت نے 1 سال میں ہر محکمے کی بہتری کے لیے کام کیا ہے۔ K4 کے لیے کینجر جھیل منصوبے کی منظوری دی گئی ہے۔ کراچی واٹر سیوریج لائن منصوبے کی منظوری دی گئی۔ وزیر اطلاعات سندھ کا کہنا تھا کہ اب تمام گاڑیاں ایک ہی طریقے کے تحت رجسٹرڈ ہوں گی۔ نمبر پلیٹس نیلامی کی رقم سندھ حکومت کے حوالے کی جا رہی ہے۔
شہباز شریف نے کراچی کے لیے 180 بسز کی فراہمی کا وعدہ کیا تھا. انہوں نے مزید کہا کہ فیصلہ کیا وزیر اعظم کو بسز کی فراہمی کے لیے خط لکھا جائے گا. وزیر اعظم سے التجا کی جائے گی کہ سندھ حکومت سے وعدہ وفا کریں. سندھ حکومت خواتین کو مفت پنک اسکوٹر دینے جا رہی ہے. جن خواتین کے پاس موٹر سائیکل چلانے کا لائسنس ہوگا مفت اسکوٹر دیں گے. آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کو 6 سال مکمل ہو گئے. 27 فروری 2019 کو بھارتی دراندازی کا پاک فضائیہ نے تاریخ ساز دفاع کیا تھا اور بھارتی پروپیگنڈے کا راز فاش کر دیا تھا، جس سے عالمی سطح پر بھی بھارت کے جھوٹے الزامات کو ظاہر کر دیا تھا. پاک فضائیہ نے اس حوالے سے کیا قدم اٹھایا تھا، جانیے اس رپورٹ میں. پلوامہ ڈرامہ بھارتی حکومت اور بھارتی فضائیہ کی نااہلی اور بزدلانہ حرکت کا منہ بولتا ثبوت ہے. 26 فروری کو بھارتی فضائیہ نے جعلی سرجیکل اسٹرائیک کا ڈرامہ رچایا، جس کا بھانڈا پاکستان نے عالمی میڈیا کو موقع پر لے جا کر پھوڑا. پاک فضائیہ نے دن کے اجالے میں بھارتی دراندازی کا مؤثر جواب دیا تھا. پاک فضائیہ کے شاہینوں نے 27 فروری کو 2 بھارتی لڑاکا طیارے مار گرائے. آپریشن میں بھارتی پائلٹ ابھینندن کو بھی گرفتار کیا گیا، لیکن بھارت نے فضائی حدود کی خلاف ورزی پر اپنا جارحانہ انداز جاری رکھا اور من گھڑت کہانیاں بنا لی. بلکہ نریندر مودی نے بذات خود طیاروں کے بادلوں میں چھپ کر کارروائی کرنے کا مضحکہ خیز بیان دیا تھا. حقیقت کے اعتراف کے بجائے بھارت نے پاکستان کا F-16 طیارہ مار گرانے کا دعویٰ کیا. تاہم بھارتی دعوے کو امریکی حکام، دفاعی تجزیہ کار کرسٹن فیئر اور غیر جانبدار بھارتی صحافیوں نے بھی مسترد کر دیا. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے کہا کہ پورے مارکے کے دوران مکمل آپریشنل غلبہ برقرار رکھا گیا، کیونکہ بھارتی فضائیہ نے جعلی سرجیکل اسٹرائیک کا ڈرامہ رچا کر کھلا بین الاقوامی دفاعی قوانین کی خلاف ورزی کی. آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے 6 سال مکمل ہونے پر چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف سروسز چیف نے مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا اور عسکری قیادت نے پاکستان کی قومی سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے اپنے پختہ عزم کا اعادہ کیا اور کہا کہ مسلح افواج کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں. سندھ کابینہ نے خواتین کو مفت پنک بائکس فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ترجمان سندھ حکومت اقربا فاطمہ نے اس اقدام کو خوشائند قرار دے دیا. اقربا فاطمہ نے کہا کہ یہ اسکیم خواتین کو بااختیار بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے. یہ صرف ایک سواری نہیں بلکہ خود مختاری کی علامت ہے. اس منصوبے سے خواتین کو محفوظ اور آسان سفری سہولیات ملیں گی، جس سے وہ زیادہ خود اعتماد اور آزاد محسوس کریں گی. انہوں نے مزید کہا کہ سندھ حکومت خواتین کو بااختیار بنانے کے مشن پر گامزن ہے اور یہ فیصلہ اسی کا حصہ ہے. اس اسکیم سے سفر میں حائل رکاوٹیں دور ہوں گی اور خواتین اپنی منزل تک بااعتماد انداز میں پہنچ سکیں گی. ادھر ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ کراچی کے شہریوں کے استحصال میں وفاقی حکومت بھی قصوروار ہے. بہادر آباد میں ایم کیو ایم پاکستان کے مرکز پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے فاروق ستار نے کہا کہ 2016 کے بعد ایم کیو ایم سے بلدیاتی اداروں کی ذمہ داری جاگیرداروں کو دے دی گئی. سندھ میں 16 سال کی بدترین بدعنوان ترین حکمرانی ہے. ایک وائٹ پیپر تیاری کی ہے، رمضان کے بعد وائٹ پیپر شائع کریں گے. ایم کیو ایم کے رہنما کا کہنا تھا کہ کے ایم سی کے ریٹائرڈ ملازمین کے واجبات 2017 کے بعد سے ادا نہیں ہوئے. 18ویں ترمیم کے بعد کے ایم سی کے واجبات کی ادائیگی صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. کراچی کے 25 ٹاؤنز نے ریٹائرڈ ملازمین کو اون کرنے سے انکار کر دیا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ ان شہری اداروں کے ملازمین کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیوں؟ ہمارا کوٹا بوگس ڈومیسائل والوں کو دیا جا رہا ہے. اگر ریٹائرمنٹ فنڈ کے پیسے آپ کھا گئے ہیں تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. فاروق ستار نے یہ بھی کہا ہے کہ سندھ کے دیگر اضلاع کے لوگوں کو ڈومیسائل پر کراچی میں نوکریاں مل رہی ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ کی ذمہ داری ہے کہ یکساں قانون ہو. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر رہنما ایم کیو ایم علی خورشیدی نے وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھ کر پری بجٹ اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا. خط میں علی خورشیدی نے لکھا کہ سندھ اسمبلی میں پری بجٹ اجلاس فوری بلایا جائے. سندھ اسمبلی کے قواعد کے مطابق جنوری تا مارچ پری بجٹ بحث لازم ہے. مالی سال کی شفاف منصوبہ بندی کے لیے اراکین اسمبلی کی مشاورت ضروری ہے. فروری ختم ہونے کو ہے. سندھ حکومت نے تاحال پری بجٹ اجلاس طلب نہیں کیا. علی خورشیدی نے کہا کہ اجلاس بلا کر بجٹ تجاویز پر اراکین اسمبلی کو اظہار خیال کا موقع دیا جائے. حکومت سندھ قواعد و ضوابط کے مطابق فوری پری بجٹ اجلاس بلائے. شفاف اور جامع مالیاتی منصوبہ بندی کے لیے اپوزیشن لیڈر کے اس خط کا فوری مؤثر جواب دیا جائے.
کچھ بات بدلتے موسم کی، پنجاب میں بارش جاتی سردی لوٹ آئی۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ ملتان میں بھی بادل کھل کر برسے، شہر بھر اور گرد و نواح میں وقفے سے بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے۔ کمالیہ، منڈی بہاؤالدین، بہاول نگر، شیرگڑھ، چشتیاں، منچن آباد، میاں والی سمیت دیگر شہروں میں جل تھل ایک ہو گیا۔ کالے بادل اور تیز ہواؤں نے سردی کی شدت میں اضافہ کیا۔ موسم خوشگوار ہوتے شہریوں کی بڑی تعداد نے تفریحی مقامات کا رخ کیا۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن چنیسر کے چیئرمین فرحان غنی کی جانب سے ٹاؤن عملے کو آخری وارننگ جاری کر دی گئی۔ کراچی جائیداد سروے سے متعلق عوامی شمولیتی سیشن، فرحان غنی نے خطاب میں کیا کہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کلک اور چنیسر ٹاؤن کے اشتراک سے کراچی جائیداد سروے پروگرام کے تحت عوامی شمولیتی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں عوام اور پراپرٹی ٹیکس ٹیم کو کلک نمائندگان اور ٹاؤن چیئرمین فرحان غنی کی جانب سے آگاہی فراہم کی گئی۔ چیئرمین ٹاؤن میونسپل کارپوریشن چنیسر فرحان غنی کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پراپرٹی ٹیکس کلیکشن ڈیجیٹلائز ہونے سے شفافیت آئے گی۔ اس کا فائدہ عوام کو ہی ہوگا تاکہ پارکس اور دیگر ترقیاتی کام ہو سکے۔ چیئرمین فرحان غنی نے ٹاؤن سٹاف سمیت پورے عملے کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی شکایت موصول ہوئی ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا اور نوکری بھی جا سکتی ہے۔ کلک ٹیم اور ٹاؤن چیئرمین کی جانب سے سیمینار کے اختتام پر شرکاء کے سوالات کے جوابات بھی دیے گئے۔ منعقدہ سیمینار میں وائس چیئرمین ندیم خیالی، میونسپل کمشنر اقرار جلبانی، کاؤنسلر قمر احمد سمیت UC چیئرمینز اور خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ICC چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان میچ بارش کی نظر ہو گیا۔ دونوں ٹیموں کو ایک پوائنٹ دے دیا گیا۔ راولپنڈی میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان بارش کے باعث ٹاس بھی نہ ہو سکا تھا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش پہلے ہی ایونٹ سے باہر ہو چکے تھے۔ گروپ اے میں سے بھارت اور نیوزی لینڈ پہلے ہی ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں۔ فوریکس مارکیٹ سے خبر ہے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان رہا۔ کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 665 پوائنٹس کم ہو کر 1,13,862 پوائنٹس پر بند ہوا۔ کاروبار کے دوران انڈیکس 913 پوائنٹس کے بینڈ میں رہا۔ 64 کروڑ شیئرز کے سودے ہوئے۔ ادھر پاکستان میں سونے کی قیمت میں مسلسل تیسرے روز بھی کمی دیکھی گئی ہے۔ ملک بھر میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 3300 روپے کی کمی ہوئی، جس کے بعد سونا 3,03,000 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت میں 2,829 روپے کمی دیکھی گئی۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ 10 بجے دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔